جس نے کیا ہے وہاں جا کر وہ قتل ہو گئے. جو بھئی حضرت امام مہدی بھی مکے میں دعویٰ کریں گے, مکے میں لوگ اس کے ہاتھ بیعت کریں گے. یہ شکیل ابن علی جھوٹا شخص, یہ اگر واقعی اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے, جا کر مکے میں دعویٰ کر, ابھی تجھے پتا چل جائے گا, تیرا سر قلم کر دیا جائے گا. میرے عزیز دوستوں بزرگوں, باتیں بہت ساری ہیں اور کسی اور موقع پر کریں گے. ابھی بہت سارے موجود ہیں انشاءاللہ. تو میرے بس صرف اتنی بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ہماری کوئی گردن اتار لے ہم اس کو تو قبول کر لیں گے, لیکن حضور کے بعد کسی نبی کو انشاءاللہ قبول نہیں کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. حضرت والا استاد محترم ہمارے سامنے ختم نبوت کے موضوع پر بیان فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ فیصلہ ہے اپنا, یہی بات ہے آگے, یہ فیصلہ ہے اپنا, یہی بات ہے آگے. بعثت نبوت کے لیے جان دی حاضر, جب نبی آبادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, اب جو نبی کا دعویٰ کرے جھوٹا ہے, بڑا جھوٹا ہے, مرزائی قادیانی ہے, کافر بڑے کافر, نہ شک کرو اسلام سے ہو جاؤ گے باہر. صدیق کی تلوار نے کذاب کو مارا, صدیق کی تلوار نے کذاب کو مارا, یوں ختم نبوت پہ بڑا پہنا لگایا. واللہ ادھورا کا نبوت کا محل بھی سرکار کے آنے سے ہی تکمیل ہوئی تھی. گھر بار بھی, اولاد بھی سرکار پہ قربان, اسلام بھی اسلام پہ قربان ہے. ہر ایک مسلمان سرکار کی تعریف میں قرآن کے پارے, وہ آخری نبی ہے یہ قرآن پکارے. میں ختم نبوت کا محافظ ہوں, اجاگر ہے پیچھے نہ ہٹوں گا, بھلے کٹ جائے میرا سر. اس کے بعد میں بلا تاخیر و تمہید کے صدر جلسہ, صدر محترم اور بڑے مشفق و مربی حضرت مولانا مفتی محمد احمد خان صاحب کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ حضرت والا ہم سب کے درمیان آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. حضرت والا سے میں پھر ایک بار درخواست کرتا ہوں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ کہ حضرت والا تشریف لے کر آئیں. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. معزز علماء کرام, برادران اسلام, بیٹھ جائیں, وقت بہت زیادہ ہو چکا. ہم بھی سمجھنا نہیں, کہہ رہا تھا کہ بھوک کا تقاضا ہوگا, لوگ بددعا کریں گے, اس لیے میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا بیان کرنے کا. اور میرا ویسے بھی گلا لگا ہوا مستقل 2-3 دن سے جلسے ہو رہے ہیں, تو میری تو طبیعت بھی اس لائق نہیں کہ میں بیان کر سکوں. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آواز کتنی بھاری ہے, تو اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں تو منع کر رہا تھا کہ دعا ہو جائے, تو محی الدین بھائی نے فرمایا کہ نہیں, تھوڑی دیر تو بات ہو. میں آپ حضرات کے سامنے اور مختصر وقت کے لیے آیا ہوں. آپ پریشان نہ ہو, انشاءاللہ بہت جلدی کھانا آپ کے لیے انتظام کیا جائے گا, کیونکہ وقت بھی زیادہ ہے اور سردی کا بھی زمانہ ہے. برادران اسلام, اب میں کیا بیان کروں. حضرت مفتی اللہ صاحب دامت برکاتہم نے ختم نبوت سے تعلق اور عقائد و ایمان سے تعلق جو بڑی تفصیلی روشنی ڈالی ہے, اس کے بعد اب کوئی بیان کرنا مشکل ہے. آپ سب جانتے ہیں
یہ جو آپ کے سامنے 1.5 گھنٹہ مفتی ضیاء اللہ صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے ختم نبوت کے سلسلے میں، ایمان اور عقائد کے سلسلے میں بیان کیا، یہ اس لیے نبوت پڑھ رہی ہے کہ آج چاروں طرف سے اسلام کے دشمن اسلام پر حملہ آور ہیں، اپنے گھروں سے بھی ہے، باہر سے بھی ہے، اندر سے بھی ہے اور بیرون ملکوں سے بھی ہے، اور ساری دنیا کو اگر دشمنی ہے تو اسلام سے ساری دنیا، کیونکہ وہ یہ جانتی ہے کہ یہی ایک ایسا مذہب ہے جو پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے اور دنیا کے اندر یہ اپنی پکڑ اور اپنی طاقت کو بنا رہا ہے، اور کیوں نہ بنائے، تو ہر دنیا جانتی اس بات کو ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی سچا مذہب ہے تو وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ سارے مذہب باطل ہیں، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے وہ دوسری قومیں ہو، وہ یہ سب جانتی ہے، لیکن صرف شیطان ہے کہ ان کو قبول کرنے نہیں دیتا اسلام کو۔ ایک ابھی امریکہ کا ایک بہت بڑا پادری، ایک بہت بڑے چرچ کا وہاں کا ان کا مذہبی رہنما، وہ خود اس نے اسلام کو قبول کیا۔ دنیا پریشان ہے، جب ایسے لوگ اسلام کو قبول کریں گے تو آپ بتائیے دنیا کے اندر انقلاب آئے گا نہیں آئے گا؟ یہ جو چیزیں کھڑی کی جاتی ہیں یہ مسلمانوں کے اندر مایوسی پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر افراتفری پیدا کرنے کے لیے کہ دیکھو ایسے لوگ ہیں، کوئی ختم نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی عقائد پہ حملہ کرتا ہے، تو میرے بھائیوں مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام سے جوڑ دیں، ہم اپنے آپ کو ایمان سے جوڑ دیں، اپنا تعلق اسلام سے قائم رکھیں، پھر آپ کو کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی، کوئی آپ کو کوئی طاقت راستے سے بھٹکا نہیں سکتی، غصہ بھٹکا سکتی ہے نہیں بھٹکا سکتی، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں۔ اگر ایمان والے اور اسلام والے بھٹکنے لگے تو پھر وہ دوسروں کا کیا ہوگا؟ جو ان کے پاس مذہب نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے اسلام دیا۔ ہم نے اسلام مانگا نہیں، ہم نے چاہا نہیں، پیدا ہو گئے اسلام والے گھر میں، دین والے گھر میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام والے گھر میں پیدا، اس کا انعام ہے ہمارے اوپر۔ ورنہ آج دیکھیے کوئی پتھر کی عبادت کرتا ہے، کوئی نلکوں کی عبادت کرتا ہے، کوئی درختوں کی عبادت کرتا ہے، کوئی جانوروں کی عبادت کرتا ہے، کوئی کسی غیر اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے، کسی قبر کے آگے سجدہ کرتا ہے، اور ہم کس کے آگے سجدہ کرتے ہیں؟ سب ایک اللہ کے آگے۔ وہ سب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم جھکیں گے تو ایک اللہ کے آگے جھکیں گے، ہم مانگیں گے تو ایک اللہ سے مانگیں گے، ایک اللہ کے لیے ہم اپنی قربانی دیں گے، ہم کسی کے آگے جھکیں گے نہیں۔ آج دنیا کے اندر ساری طاقتیں لگی ہوئی ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، کہیں امریکہ، کہیں رشیا، کہیں انگلینڈ۔ دیکھا آپ نے، انگلینڈ بھی ایک زمانے کے اندر اسلام کا دشمن تھا، رشیا بھی ایک زمانے کے اندر اسلام کا دشمن تھا، وہ بھی اسلام کے پیچھے لگا اسلام کو مٹانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ برٹش بھی ختم ہو گیا، رشیا بھی ختم ہو گیا، اب ایک اور سپر پاور طاقت ہے جو اسلام کے پیچھے لگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی پچھلے وہ اس کو بھی مٹا دیا، تو سب مٹا کے نہیں مٹا۔ امریکہ پورے ملک کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، آپ سوچیے کون سی آگ ہے جو پورے ملک کو تباہ کر رہی ہے، صوبے کے صوبے جلائے دے رہی ہے۔ تو کیوں صاحب یہ اللہ کا غیبی نظام ہے؟ نہیں۔ وہ لوگ فلسطین کے اندر نہتے مسلمانوں کے اوپر بمباری کرتے تھے، نہتے مسلمانوں کے اوپر ذلیل و رسوا کر رہے تھے، ان کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ نے ان مظلوموں کی آہ کو سنا، ان مظلوموں کی آہ اللہ کے عرش پہ گئی، اللہ کا عرش ہلا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دکھا دیا کہ اگر اللہ چاہے تو میرے بھائیوں صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ مٹ گئے وہ لوگ جو کل بم کو برساتے تھے، بلڈنگوں پہ، مکانوں پہ بم برساتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بغیر بم برسائے ہوئے، بغیر میزائل مارے ہوئے، لوگوں نے میزائل نہیں مارے،
اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، کوئی بھی انسان انسانیت پر ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے یہاں تک کہ مسلمان اگر غیر مسلم پر بھی ظلم کرے گا اللہ کو وہ پسند نہیں۔ میرے بھائیوں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے سکھ ہو، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ انسانیت ہے۔ یہ انسانیت کس کی بنائی ہوئی؟ یہ اللہ نے بنائی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو کوئی برباد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ ہاں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اگر وہ کسی کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن حساب لے گا، اللہ اس کا فیصلہ کرے گا، ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم انسانوں پر بھی رحم کریں، ہم جانوروں پر بھی رحم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو ہم چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو، ہم کسی پر ظلم نہیں کریں، کسی کو ستائیں نہیں، کسی کو پریشان نہیں کریں۔ آج پڑوسی مسلمان کا پڑوسی سے پریشان ہے، رشتہ دار سے پریشان ہے، بھائی سے پریشان ہے، ظلم بربریت۔ مسلمانوں، آپ کو اللہ نے اسلام والے گھر میں پیدا کیا ہے، ایمان والے گھر میں پیدا کیا ہے۔ سب وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ایک دوسرے کو خوش رکھیں گے، اور ناراض ہوگا تو اس کو منائیں گے، اگر کوئی تکلیف دی ہوگی تو اس سے معافی مانگیں گے، اگر ہمارے پڑوس میں کسی کو ہم نے ایسا پہنچائی ہوگی تو ہم اس سے معافی مانگیں گے۔ اگر میرے بھائیوں آپ نے یہ کام نہیں کیا تو قیامت کے دن وہ آپ سے بدلہ لے گا اس کا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن کسی انسان پر ظلم اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کو دنیا کے اندر معافی مانگنا پڑے گی، اس سے دنیا میں ستایا ہوگا، اگر کسی کا پیسہ کھایا ہوگا تو دنیا میں دینا پڑے گا، اگر کسی کو مارا ہے تو اس سے معافی مانگ لو دنیا کے اندر، اگر کسی اولاد نے اپنے باپ کو ستایا ہے تو وہ اولاد اپنے باپ سے معافی مانگے، اگر کسی پڑوسی نے پڑوسی کو ستایا ہے، بھتیجے نے چچا کو ستایا ہے، بھانجے نے ماموں کو ستایا ہے، تو میرے بھائیوں معافی مانگ لو۔ ابھی زندگی ہے، وقت ہے، موت آ گئی، انسان چلا گیا، پھر کہتے ہیں ارے صاحب اچھے خاصے تھے، ایک آیا چلے گئے۔ میرے بھائیوں، موت کا کوئی وقت نہیں ہوتا، موت وقت نہیں دیتی۔ آدمی پھر بس المفاد کا ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے معاف کر دینا، پھر مر جاتا ہے، معافی نہیں مانگتے، قبر پہ جا کے گڑ گڑا کے چپٹ کے قبر سے معافی مانگتے۔ ارے جب حیاتی میں معافی نہیں مانگی، اس کے زندہ میں آپ نے معافی نہیں مانگی، جب مر گیا اس سے معافی مانگ رہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام والے گھر میں پیدا کیا ہے، ایمان والے گھر میں پیدا کیا ہے۔ ہم اپنے اسلام کی صفتوں کو اختیار کریں، ایمان کی صفتوں کو اختیار کریں کہ اسلام کیا کہتا ہے، کیا چاہتا ہے۔ میرے بھائی، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ سو جاؤ، کھاؤ پیو، زندگی گزارو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقصد کے تحت دنیا کے اندر بھیجا ہے، ایک مقصد کے تحت کہ انسان کی ضرورت ہے، کھانا پینا، زندگی گزارنا، کاروبار کرے، کوئی منع نہیں، لیکن ساتھ میں پہلے نمبر پہ اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے۔ ابھی آپ کے سامنے 1.5 مہینہ کے بعد رمضان آئے گی، رمضانوں میں عبادت کریں، تلاوت کریں، اللہ کو یاد کریں۔ یہ 1 مہینہ اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے کہ ہم نے کوئی 11 مہینے نافرمانیاں کی، 11 مہینے اپنے آپ کو غفلتوں میں گزارا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے، ہم اس میں پچھلے مہینے کی تلافی کر لیں تو سب وعدہ کریں گے انشاءاللہ ہم روزے پورے مہینے کے رکھیں گے، عبادت کریں گے، تلاوت کریں گے، اور ایک نیکی 70 کے ثواب۔ کتنی؟ 1 روپے خرچ کریں گے تو کتنا ثواب ملے گا؟ 70 گنا۔ تو آپ کھلائیں پلائیں، غربا کو، مساکین کو، روزہ افطار کروائیں، پڑوسیوں کو، میرے بھائی کتنا ثواب ہے۔ تو سوچیے، اللہ تعالیٰ نے اتنا مبارک مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہم اس کی قدر کریں، اس کی عظمت کریں، اور ابھی سے اس کے لیے پلاننگ کریں کہ نہیں، ہم رمضان کے مہینے کے ہم فارغ رہیں گے، ہم کاروبار بھی کرتے ہیں تو ہم آگے وقت کاروبار کریں گے اور آگے وقت عبادت کریں گے، ہم رات کے اندر پوری رات عبادت کریں گے، اور اتنے وقت ہم سوئیں گے، اتنے وقت کاروبار کریں گے۔ میرے بھائی، اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج صحت دی ہے، آج طاقت دی ہے، قوت دی ہے۔ یہ صحت بھی نہیں ہوگی، قوت بھی نہیں ہوگی، اتنے سارے لوگ کورونا کے اندر چلے گئے، تو سب چلے گئے نہیں چلے گئے؟ اچھے خاصے لوگ، دولت ہے، مال ہے، ان کی اولادیں کہتی تھی کہ ہم سے دولت لے لو، مال لے لو، سب کچھ لے لو، لیکن میرے ابا کو اچھا کر دو،
میرے باپ کو زندہ کر دو، دولت کام نہیں آئی، زمین و جائیداد کام نہیں آئی۔ ہم نے دیکھا لوگ نوٹ بھر بھر کے لے آتے تھے، ڈاکٹروں کے پاس رکھتے تھے، ڈاکٹر صاحب جو بھی لگے جتنا لگے آپ میرے ابا کو اچھا کرتے ہیں تو صاحب یہ قیامت ہے نہیں، یہ کورونا کی جو بیماری 4 سال پہلے گئی آپ کے سامنے کیا تھی میرے بھائی؟ یہ قیامت کی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہ زمین جائیداد نہ دولت مال کوئی کام نہیں آئے گی، کام کیا آئے گی؟ عبادت نیکی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر اولاد دی، آپ کو بچے دیے تو آپ اپنے بچوں کو دیندار بنائیے، آپ اپنے بچوں کو نیک بنائیے، مدرسوں میں بھیجیے۔ آپ اپنے بچوں کو جب دیندار بنائیں گے، نیک بنائیں گے تو پھر آپ کی آنے والی اولاد محفوظ رہے گی ایمان سے۔ اور اگر آپ نے اپنے بچوں کو نیک نہیں بنایا، دیندار نہیں بنایا، مدرسوں میں نہیں بھیجا، آپ پیسے دیتے ہوں گے، جنت دیتے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ ہر اپنے بچوں کو عہد کریں انشاءاللہ یہاں پہ بیٹھ کے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر پڑھنے بھیجیں گے، مکاتب کے اندر بھیجیں گے۔ اگر آپ نے نہیں بھیجا تو آپ کے بچوں کا آنے والا مستقبل محفوظ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ آپ نے اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم تو دے دی، آپ نے ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، 10ویں اور 12ویں کرا دیا، کیا آپ نے سوچا کہ میرے بچے کو میں نے مدرسے کے اندر بھیجا نہیں بھیجا؟ آپ اس کی فکر کریے۔ اور اس کی تو میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں آپ کا بچہ حافظ بن گیا، عالم بن گیا، اور اگر حافظ عالم بھی نہیں بنا، آپ نے اپنے مکتب کے اندر بھیجا، مدرسے کے اندر بھیجا، کم سے کم دیندار تو بن جائے۔ تو میرے بھائیوں آپ اپنے بچوں کو دیندار بنائیے۔ آپ کے بچے جب دیندار ہوں گے تو یہ بچے جب بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، جب آپ کمزور ہو جائیں گے، آپ کا بڑھاپا طاری ہوگا، آپ کو ضرورت ہوگی ایک نمازی دیندار ہے، عالم ہے، حافظ ہے، کل یہی بچہ آپ کے لیے سہارا بنے گا، یہ آپ کے لیے مددگار بنے گا، آپ کے لیے کھندا دے گا آپ کو۔ اور اگر آپ نے ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، لیکن دین سے پورا رکھا، تو وہی ڈاکٹر وہی انجینئر کل بڑھاپے میں آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ کتنے واقعات ہوئے، دولت مند بیٹے ہو گئے، اللہ شناف دولت ہو گئی، چھوڑ کے چلے گئے، تو پتہ چلا کہ باپ مر گیا، ماں مر گئی، ملنے تک نہیں آئے، پیسے بھیجتے رہتے باہر سے، ایسا پیسہ میرے بھائیوں کا پیسہ انسان کو کھائے گا۔ ماں کی محبت پیار، ماں نے بڑا کیا، پال پوس کے جوان کیا اپنے بچوں کو، اس لیے کہ میری اولاد کا میرا سہارا بنے۔ تو اگر آپ چاہتے ہو بڑھاپے کے اندر آپ کا سہارا بنے آپ کی اولاد، تو آپ عہد کرو گے انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، دیندار بنائیں گے، اور اگر حافظ عالم نہ بنائیں تو کم سے کم اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر بھیجیے، مکاتب میں بھیجیے۔ یہ مدرسے کیا ہے؟ یہ ہمارے دین کے قلعے ہیں، یہ دین کی چھاؤنیاں ہیں، یہ دین کے قلعے قائم ہیں۔ آپ کے دیوار کے اندر محی الدین بھائی نے اتنا بڑا ماشاءاللہ مدرسہ بنایا، کس کے لیے؟ آپ کے، ہمارے لیے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کو قائم کیا ہے۔ اس مدرسے کی برکتیں ہیں جو آپ حضرات آئے، علماء آئے، ان کے بیانات سن رہے ہیں، ایسے آتے رہنا چاہیے۔ اور اپنے آپ آج آپ سب آئے ہیں، کل انشاءاللہ یہ نیت کریں جتنے لوگ یہاں بیٹھے، کل ہم جب اگلے سال جب بھی جلسہ ہوگا آئندہ تو ایک ایک ساتھی کو اور لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ جو سب لائیں گے نہیں لائیں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ کو آنے، آپ نے بیان سن لیا، آپ نے دین کی باتیں سن لی، تو جو آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بھائی، آپ کے پڑوسی وہ نہیں آ پائے۔ اگر آپ لے آئے ان کو اور انہوں نے دین کی بات سن لی، ان کے دین کی بات ان کے کانوں میں چلی گئی اور انہوں نے عمل کر لیا اور سدھر گئے، تو کس کو ثواب ملے گا؟ آپ سب کو ثواب ملے گا، ملے گا نہیں ملے گا؟ تو کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اللہ کا بہت بڑا انعام و کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین کے قلعے کے اندر جمع فرمایا ہے، دین کی چھاؤنی میں جمع فرمایا ہے۔ یہ دین کی وہ ہے جو حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیے انہیں علماء کو کیا ہے، ان کو فکر لگی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کا ایمان بچ جائے، اسلام بچ جائے، دین بچ جائے۔ آج لوگ فتنے پھیل رہے ہیں، لوگ قادیانی بنا رہے ہیں، لوگ شیعہ بنا رہے ہیں، لوگ فلانے کو بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں آج کوئی شکیلی بنا رہا ہے لیکن کوئی ایمان والا نہیں بنا، جو ساتھ ہو رہا ہے۔ ارے بھائی ایمان والا بنا، اس کے اندر اسلام پیدا کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں ٹانگے ایسی کرو، ہاتھ یہاں باندھو، فلاں کرو۔ ارے بھائی آج اس کو نمازی بناؤ،
اس کو دیندار بناؤ. آج ضرورت اس بات کی ہے لوگوں نے یہ سب چیزیں چھوڑ دی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا. وہ صاحب ظالم بادشاہ ہے نہیں. یہ کیوں ہے؟ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے. اللہ کے رسول نے فرمایا اعمالکم و اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہو گئے ویسے تمہارے اوپر تمہارے بادشاہ مسلط کر دیے گئے. اگر ہمارے اعمال صحیح ہو گئے، ہمارے معاملات صحیح ہو گئے، ہمارے کردار اخلاق صحیح ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر عادل بادشاہ مقرر کریں گے، انصاف کرنے والے بادشاہ مقرر کریں گے. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام و کرم ہے کہ آپ حضرات یہاں آئے ہیں. اور ایک بات اور میں آپ سے عرض کر دوں، اس کے بعد ختم کروں گا کہ جتنے مسلمان بیٹھے ہیں آپ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو سب کرتے ہیں نا. سب ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ رسول اللہ کی طرح ہم داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ. رکھیں گے رسول اللہ کی طرح داڑھی، اور رسول اللہ کی طرح ہم لباس کو اختیار کریں گے. ہماری شکل، ہماری صورت رسول اللہ کی طرح ہونا چاہیے. جب ہم عاشق رسول کہلائیں گے، ورنہ ہم کیا کہلائیں گے؟ گستاخ رسول. جو صاحب گستاخی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کی سنتوں کو، اللہ کے رسول کی لباس، اللہ کے رسول کی شکل بذات اگر اختیار نہیں کریں گے تو کیوں صاحب ہم اللہ کے رسول کی سنتوں کا مذاق بنا رہے نہیں بنا رہے؟ ہم کس پر عمل کر رہے ہیں؟ یہودیوں کی شکل، عیسائیوں کی شکل بنا رہے ہیں، کافروں کی شکل بنا رہے ہیں، اللہ کے رسول کی شکل نہیں بنا رہے. تو میرے بھائیوں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں. اگر اللہ کے رسول سے محبت ہے تو انشاءاللہ ہمارے جوان دیندار بنیں گے، ہماری عورتیں دیندار بنیں گے، ہمارے بچے دیندار بنیں گے. اور یہ شکل، صورت، لباس کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں صاحب کیا ہوگا ان سے؟ میرے بھائیوں یہ ہماری آئیڈینٹی ہے. کیا ہے یہ؟ آئیڈینٹی ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے. لباس، وضاقتہ، داڑھی، ٹوپی، کرتا یہ ہماری پہچان ہے. اگر ہماری پہچان باقی ہوگی، ہماری شناخت باقی ہوگی. بھائی مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ تاکہ پہچان ہو کہ گنبد انسان مسجد ہے. نماز مسجد میں ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو نماز گھر میں بھی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ نماز کے لیے مسجدیں خاص طور سے اس لیے بنائی جاتی ہے کہ یہ عبادت کی جگہیں عبادت کی جاتی ہے. اور شکل اور صورت اور لباس اس لیے بنایا جاتا ہے کہ پہچانا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. یہ امتی ہونے کی دلیل ہے، یہ امتی ہونے کی شناخت ہے، پہچان ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی شکل صورت کو اختیار کریں. اور پھر دیکھیے انشاءاللہ قیامت کے دن، اور قیامت سے پہلے جب انسان کا انتقال ہوگا، قبر میں رکھا جائے گا، فرشتے آئیں گے، تو جب دیکھیں گے اس کی شکل، صورت، لباس، داڑھی ہوگی، وضاقتہ اسلامی ہوگی، تو کیوں صاحب فرشتوں کی ماں نے دودھ پلائے کہ وہ آپ کو ہاتھ لگا لیں؟ کیوں صاحب لگائیں گے؟ فرشتوں کی ماں نے دودھ پلائے کہ وہ آپ پر کچھ انگلی کر دیں، آپ کے اٹھا کو مارے؟ میرے بھائیوں آپ کو ٹچ بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ وہ یہ دیکھیں گے کہ نہیں کہ رسول اللہ کی شکل والا ہے. جب رسول اللہ کی شکل والا ہوگا تو نافرمان کبھی نہیں ہوگا. تو صاحب ہو سکتا ہے کوئی نافرمان رسول اللہ کی شکل میں کہ نافرمان ہو جائے؟ جوئے سٹے میں جائے گا داڑھی رکھ کر تو صاحب جائے گا؟ وہ شرم آئے گی، آئے گی اس کو، نہیں میری داڑھی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ نماز کا وقت ہوگا، اذان ہوگی، شکل ہوگی تو اس کو آئے گی، نہیں چلو مسجد چلو، لوگ کیا کہیں گے؟ میرے بھائیوں اس داڑھی کا فائدہ یہ ہوگا. تو میرے بھائیوں آپ حضرات کے مدرسے کی جلسے میں ماشاءاللہ 6 حافظ ہوئے، حافظ قرآن کی مجلس سے، اس قرآن کی مجلس کی برکت سے علماء نے تشریف لائے. آپ نے ان کے بیانات سنے. بیانات تو بہت ہوں گے اور ہوتے رہیں گے، لیکن آج کچھ آپ عہد کر کے جائیے. ایک تو کیا کہ شکل صورت آپ نے وعدہ کیا، جو صاحب اللہ کے گھر میں وعدہ کیا ہے نہیں کیا؟ کر لیا، سنا اور سن کے سن عمل نہیں، تو میرے بھائیوں آپ کا یہاں آنا بیکار ہو جائے گا. اور اگر آپ نے عمل کیا اس نیت سے کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے، اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زمان کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. دستار بندی سے پہلے ایک مختصر سا پروگرام ہے جس میں 3 مفتی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ چند نوجوانوں کی ٹیم ہے، جس میں حضرت والا صدر جلسہ حضرت مولانا مفتی احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور مہمان خصوصی استاد محترم حضرت مولانا مفتی ضیاء اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ کا استقبال رکھا ہے. میں
कि मुफ्ती अब्दुल रज़ाक साहब रहमतुल्लाह अलैह को दावत देता हूँ कि वो आप लोग आए और हजरत वाला का इस्तेमाल करें। जो नौजवान है वो लोग आए और हजरत वाला का इस्तेमाल करें। Ya Allah. Siya pun zuri liya. अब आखिर में हजरत मुफ्ती ज़ियाउल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया को बड़ी तकलीफ होगा कि तलबा सामने मौजूद हैं। खत्म कुरान की मजलिस जो एक मजलिस है हमारे दादा की बहुत जबरदस्त दोस्ती थी मुफ्ती अब्दुल रज़ाक से। हर दूसरे दिन उनके पास जाते